اسلام لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد، کلمہ پڑھیں گے اللہ کا اور جائیں گے غیر اللہ کے در پہ، وہاں جا کے سر جھکائیں گے، وہاں جا کے طواف کریں گے، وہاں جا کے فریادیں کریں گے، وہاں جا کے اولاد مانگیں گے، وہاں جا کے ذبیحہ کریں گے. ایک مخلوق، ایک حقیر مخلوق، اور وہ بھی مری ہوئی مخلوق کے لیے ایک آپ اندازہ کریں شیطان نے ان کی عقلوں کو کتنا معوق کر دیا ہے کہ ایک مری ہوئی مخلوق کے لیے، جو انسان دنیا سے چلا گیا وہ مر گیا، دنیا سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن جو شرک کرتا کا بھی مشن ہے کہ لوگوں کو سب سے پہلے توحید کی طرف بلائیں، توحید کی دعوت دیں. توحید کے مخالف جتنی بھی چیزیں ان میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ شرک ہے، اور یہ شرک جو ہے سب سے بھیانک چیز ہے، سب سے خطرناک چیز ہے، سب سے بڑا گناہ ہے. یہ شرک ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ عبادت میں اس کے ساتھ شریک کرنا دوسروں کو، یہ اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس گناہ کو برداشت نہیں کر سکتا ہے اور نہ معاف کر سکتا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له.
وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليما خبيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم سامعین کرام، حاضرین جمعہ، خواتین و حضرات، دینی ملی ساتھیوں، بھائیوں اور بزرگوں، ہمیں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف اور اس کی بڑائی و کبریائی بیان کرنی چاہیے، جو ہم سب کا خالق و مالک اور پالنہار ہے، جو ہم سب کا رازق و روزی رساں ہے، جس نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا، ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، توحید سے ہمیں سرفراز کیا، ہمارے رہنے جینے کے لیے جس نے ہر طرح کا انتظام کیا، اور ساتھ ہی ہماری اخروی نجات اور کامیابی کے لیے جس نے اس دنیا کے اندر بے شمار نبیوں اور رسولوں کو مبعوث فرمایا، ان تمام مقدس ہستیوں پر اللہ رب العالمین کی طرف سے بے شمار درود و سلام نازل ہوں، بالخصوص آخری پیغمبر ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اپنی زندگی میں انتھک کوشش کر کے اسلام کی روشنی کو پورے عالم میں پھیلایا، ہمارے سامنے ایک واضح شاہراہ چھوڑی، ایک بہترین اسوہ اور نمونہ چھوڑا کہ اگر ہم اسے اپنائیں اور اس پر چلیں تو صرف کفر اور شرک ہی نہیں، ہر قسم کی بدعت اور خرافات سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اس مقدس ذات پر، اس کے آل و اصحاب پر، اور قیامت تک آنے والے اس کے متبعین اور پیروکاروں پر اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوں۔ محترم سامعین کرام، آج کے اس مختصر خطبہ جمعہ کے اندر آپ کے سامنے شرک اصغر کے خطرات اور مظاہر پر کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھی بات کہنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر یہ انسانیت جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اگر آپ دیکھیں گے کہ ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے، تو پتہ چلے گا کہ یہاں پر ہمیں محض اور دیگر مخلوقات کی طرح سے صرف کھانے پینے کے لیے نہیں پیدا کیا، اپنی عبادت اور اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہماری تخلیق کا جو مقصد اصلی ہے وہ اللہ رب العالمین کی عبادت اور اطاعت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انس و جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ کمانا کھانا
اور اس کے ذریعے طاقت حاصل کرنا، تاکہ اس عبادت کو بجا لانے میں، اللہ کی اطاعت کرنے میں ہمیں تقویت ملے۔ ہم کھاتے پیتے کیوں ہیں؟ تاکہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے میں اور اس کی عبادت کرنے میں ہمیں تقویت ملے، اس لیے ہم کھاتے ہیں۔ اس لیے نہیں کھاتے تاکہ جو ہے ہم زیادہ دن تک یہاں پر زندہ رہ سکیں۔ جو زندگی متعین ہے، جو عمر متعین ہے، اس سے کوئی ایک پل، ایک سیکنڈ بھی آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ کوئی بھی بہانہ لگ سکتا ہے اس دنیا سے رخصت ہونے کے لیے۔ جو وقت متعین ہے اس سے ایک قدم کوئی آگے پیچھے نہیں جا سکتا ہے، نہیں ہٹ سکتا ہے۔ اس لیے ہمارا کھانا پینا اور صحت مند ہونا، جسمانی اعتبار سے قوی اور طاقتور ہونا، ہمیں یہ نیت ہونی چاہیے، یہ ہمارا ہدف اور مقصد ہونا چاہیے کہ ہم تاکہ اللہ کی عبادت اور بہتر طریقے سے کر سکیں، اس کی اطاعت اور فرما برداری اور اچھے طریقے سے کر سکیں، کیونکہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور خالص اللہ کی عبادت کر سکیں۔ جو نظام اس نے رسولوں اور نبیوں کے ذریعے سے ہمیں عطا کیا، جو شریعت اور ہدایت اس نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے ہمارے پاس بھیجا ہے، اسی کی روشنی میں ہم اس کی اطاعت اور عبادت کر سکیں، اس سے ہٹ کر کے نہیں، جس کو ہم صراط مستقیم کہتے ہیں، اسی روشنی میں چل کر کے ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت کر سکیں۔ اسی لیے یہ انسانیت جب بھی اس راہ حق سے بھٹکی ہے اور وہ شرک کی کھائیوں میں گئی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے رسولوں کا سلسلہ جاری کیا۔ کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ مبشرین ومنذرین، پہلے لوگ ایک امت تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے رسولوں کا سلسلہ جاری کیا۔ پہلے لوگ ایک امت تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سب توحید پر قائم تھے، لیکن جب ان کے اندر شرک آیا تو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کا سلسلہ جاری کیا۔ اور سب سے پہلے رسول جو ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام، کیونکہ انہی کی قوم میں سب سے پہلے شرک پیدا ہوا تھا۔ اور شرک کسے کہتے ہیں؟ جو ہم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اس کی فرما برداری کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اس کے اندر ہم گڑبڑ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کے برابر دوسروں کو بھی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں بہت ساری چیزوں میں۔ اس عبادت کے اندر، اختیارات کے اندر، اسماء اور صفات کے اندر اور بہت ساری چیزوں میں جو اللہ کے لیے ہونا چاہیے، ان کے اندر ہم غیروں کو بھی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک حقیر اور کمزور مخلوق کو بھی ہم اللہ کے برابر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ ساری چیزیں جو اللہ کے لیے ہونی چاہیے وہ غیر اللہ کے لیے، یعنی مخلوق کے لیے، ایک کمزور ترین مخلوق کے لیے ہم وہ سب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں ہے۔ آپ کچھ بھی کرو، کتنی بھی غلطیاں کر لو، بشری تقاضے کے مطابق بڑے سے بڑے گناہ کر لو، زیادہ سے زیادہ گناہ کر لو، پورا جو ہے زمین سے لے کر کے آسمان تک جو ہے آپ کا گناہ بھر جائے، دفتر کا دفتر، اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک نہیں معاف کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو، نبیوں کو کیوں بھیجا؟ تاکہ بندوں کو، انسانوں کو اپنی عبادت کی طرف لگا سکے۔ جو بھٹک جاتے ہیں راہ انسانیت سے، اللہ رب العالمین کی توحید سے، ان کو توحید پہ لا سکے اور وہ شرک سے بچ سکیں۔ یہ رسولوں کی بعثت کا مقصد ہے، یہ نبیوں کی بعثت کا مقصد ہے۔ وہ کسی بھی پوزیشن میں ہو، کسی بھی حال میں ہو، نبیوں کا کام، رسولوں کا کام صرف ایک رہا ہے، ان کی بعثت کا مقصد صرف یہی رہا ہے، تاکہ لوگوں کو توحید کی طرف بلائیں، لوگوں کو شرک سے روکے، لوگوں کو بت پرستی سے روکے، اور لوگوں کو دیگر معاصی اور گناہوں سے روکے۔ یہ انبیاء کا مشن رہا ہے، اور یہی ان کے وارثین کا بھی مشن ہے کہ لوگوں کو سب سے پہلے توحید کی طرف بلائیں،
توحید کی دعوت دیں. توحید کے مخالف جتنی بھی چیزیں ان میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ شرک ہے. اور یہ شرک جو ہے سب سے بھیانک چیز ہے، سب سے خطرناک چیز ہے، سب سے بڑا گناہ ہے. یہ شرک ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ عبادت میں اس کے ساتھ شریک کرنا دوسروں کو. یہ اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس گناہ کو برداشت نہیں کر سکتا ہے اور نہ معاف کر سکتا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ یہ معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جو بھی گناہ کرے اس کو معاف کر سکتا ہے. وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم ان کے اعمال کو قیامت کے دن گرد و غبار بنا کر کے اڑا دیں گے. جو شرک کرتے ان کے گناہوں کو، ان کے نیکیوں کو، ان کے اعمال کو جتنے بھی نیکی کر کے جائے دنیا میں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. بلکہ سورہ کہف کے اندر ہے آخر میں، آخری صفحے پر کی ایسے لوگوں کے عمل کا اللہ تعالیٰ وزن ہی نہیں کرے گا. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ان کے اعمال کا وزن ہی نہیں کرے گا. صرف اسی کو اللہ رب العالمین دیکھے گا اور اپنے سے ملاقات کروائے گا، اپنا دیدار کروائے گا جو شرک نہیں کریں گے. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. سورہ کہف کی جو آخری آیت ہے، جو اللہ سے، اپنے رب سے ملاقات کرنے کی امید رکھتا ہے، آخرت میں اللہ کی دیدار چاہتا ہے، اس دنیا میں رسولوں نے اسے ہدایت دی اور اسے رہنمائی کی توحید کی طرف، اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کی دعوت دی، وہ اللہ پر ایمان لایا بغیر دیکھے. ہر مومن کی یہ خواہش ہوتی ہے، یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کا دیدار ہو، اللہ رب العالمین سے ملاقات اور اس کی دیدار. یہ سب سے بڑی نیکی ہوگی، یہ سب سے بڑی خوشی ہوگی ایک مومن کو جب وہ دیکھے گا. جنت کے اندر اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں ہو سکتی ہے اللہ رب العالمین کی ملاقات اور دیدار. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت کو حاصل کرنے کے لیے کہا کہ وہ شرک نہ کرے. فَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. اور شرک اصغر کیا چیز ہے؟ چھوٹا شرک. شرک اکبر جو ہوتا ہے اس کے ارتکاب سے انسان جو ہے دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے. شرک اکبر یعنی جو بڑا شرک جسے کہا جاتا ہے، اگر وہ انسان کر رہا ہے تو اسی کی معافی نہیں ہے کسی حال میں. اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے لیے رکوع اور سجدہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے لیے طواف ہونا چاہیے، ذبیحہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، نظر و نیاز اللہ کے لیے ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں اگر کوئی غیر اللہ کے لیے کرتا ہے، بہت سارے مسلمان کرتے ہیں، اسلام لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد، کلمہ پڑھیں گے اللہ کا اور جائیں گے غیر اللہ کے در پہ، وہاں جا کے سر جھکائیں گے، وہاں جا کے طواف کریں گے، وہاں جا کے فریادیں کریں گے، وہاں جا کے اولاد مانگیں گے، وہاں جا کے ذبیحہ کریں گے. ایک مخلوق، ایک حقیر مخلوق، اور وہ بھی مری ہوئی مخلوق کے لیے. ایک آپ اندازہ کریں شیطان نے ان کی عقلوں کو کتنا معوف کر دیا ہے کہ ایک مری ہوئی مخلوق کے لیے، جو انسان دنیا سے چلا گیا وہ مر گیا، دنیا سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن جو شرک کرتا ہے اس کی عقل شیطان اتنا معوف کر دیتا ہے کہ وہ یہ تصور کرنے لگ جاتے ہیں کہ جتنا وہ دنیا میں زندگی میں اپنے نہیں کر سکتا تھا اس سے کہیں زیادہ وہ مرنے کے بعد کر سکتا ہے. ایسا لگتا ہے اس کی طاقت مرنے کے بعد بڑھتی ہے، اس کی طاقت مرنے کے بعد بڑھ جاتی ہے. اور وہ تصور جو غیر اللہ کے بارے میں رکھتے ہیں یہ شرک کرنے والے، وہ اللہ کے لیے نہیں رکھتے. فریادیں اللہ تعالیٰ سنتا ہے، مصیبتوں کے اندر چھٹکارا اللہ تعالیٰ دلاتا ہے، اولادیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن اس سے نہیں مانگتے ہیں. چھوٹی سی بھی مصیبت پڑ جائے، اگر اس کے پیر میں ٹھوکر لگ جائے معمولی،
تب بھی وہ اللہ کا نہیں، وہ غیر اللہ کا نام لیتا ہے، یا علی یا عبد القادر یا فلانا یا ڈھمکانا پکارنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کا نام جلدی وہ نہیں لیتا ہے، مصیبتوں میں اللہ کا نام جلدی نہیں لیتا ہے۔ جو شرک میں لت پت ہوتا ہے، جو بدعات میں لت پت ہوتا ہے، وہ اللہ کا نام بھول جاتا ہے، وہ صرف غیر اللہ کے پیچھے پڑتا ہے، اپنے پیروں ولیوں کے پیچھے، اپنے مرشدوں اور اماموں کے پیچھے۔ ایک مسلمان جسے ہمیشہ جو ہے اللہ رب العالمین کو سامنے رکھنا، اس کے رسول کو سامنے رکھنا کہ اس کے رسول نے ہمیں کیا چیز بتائی ہے، کہیں خلاف ورزی تو نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا کہا ہے، قرآن اور حدیث ہمارے سامنے ہونا، اس کو ایک مقدم رکھنا تمام چیزوں سے، یہ ایک مومن کا فریضہ ہے۔ قرآن میں آپ سینکڑوں جگہ پائیں گے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، کوئی اختلاف ہو جائے آپس میں، کوئی معاملہ ہو جائے، اس کو اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، یعنی قرآن اور حدیث کی طرف لوٹاؤ۔ ہم اپنے معاملات کو کہاں پہ حل کریں؟ کوئی بھی معاملات ہو، دینی معاملات ہو، دنیوی معاملات ہو، عقیدے کا معاملہ ہو، کسی بھی چیز کا معاملہ ہو، ہم اسے قرآن اور حدیث کی طرف لوٹائیں اور دیکھیں کہ اللہ کا کیا فیصلہ ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فیصلہ ہے۔ انہی دونوں کی اطاعت پر ایک مومن کی زندگی منحصر ہے اور کسی تیسری طرف جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی تیسری کی طرف بھاگتا ہے، یہیں سے گڑبڑی شروع ہوتی ہے۔ تو شرک اکبر جو دائرہ اسلام سے خارج کرتا ہے، اور جو شرک اصغر ہے یہ بھی حرام ہے۔ یہ دراصل ہوتا کیا ہے؟ شرک اکبر تک پہنچانے کا راستہ اور ذریعہ ہوتا ہے، وسیلہ ہوتا ہے۔ تو اسلام نے ان تمام ذرائع اور وسائل سے بھی لوگوں کو منع کر دیا ہے جو شرک اکبر تک نہ پہنچ سکے، جس سے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے، اس کو کبھی معاف نہیں کر سکتا ہے۔ تو ایسے ذرائع کو اپنانا بھی، ایسے وسائل کو اپنانا بھی حرام ہے کہ وہاں تک آدمی نہ پہنچ سکے۔ اس کے خطرات بہت سنگین ہیں۔ اللہ رب العالمین ایسے انسان کا جو ہے اعمال برباد کر دیتا ہے جس کے اندر یہ شرک اصغر واقع ہوا ہو۔ انسان کوئی کام کرتا ہے، عبادت کر رہا ہے، کوئی نیکی سمجھ کے کوئی عمل کر رہا ہے، اس کے دل میں خیال آ گیا، ہونا تو چاہیے اخلاص، لیکن اس کے دل میں آ گیا کہ یہ میرا کام میں جو کر رہا ہوں فلاں نے، تاکہ ہمیں سمجھ لیں کہ میں جو ہے بہت بڑا نمازی ہوں اور میں بہت زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہوں۔ اس کے دل میں یہ بات کھٹک جائے، بس اسی کو ریاکاری کہتے ہیں، اسی کو ریا نمود کہتے ہیں، اور یہی جو ہے شرک اصغر ہے کہ جس عمل کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، حدیث کے اندر ہے کہ اس کا دایاں ہاتھ اس طریقے سے خرچ کرے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ وہ اگر اللہ کی راہ میں کچھ دیتا ہے، خرچ کرتا ہے، اس کی پرچی کٹواتا ہے اور اس کے بعد دکان کے سامنے جو ہے اس کو لٹکا دیتا ہے۔ بہت سارے جو ہے پرچیاں لٹکی رہتی ہیں زکوٰۃ کے نام پہ کہ دیکھو، تاکہ معلوم اتنا زیادہ زکوٰۃ ہی دیا، اتنا زیادہ یہ خیرات کیا ہے۔ ان پرچیوں کو ایسے لٹکا دیتا ہے۔ آپ جائیے بمبئی شہر میں، آپ جائیے دیکھیے دکانوں پر، جو لوگ گئے ہوں گے دیکھے ہوں گے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو میری طرف سے اتنا لکھ لیجئے، میری طرف سے اتنا لکھ لیجئے۔ اگر دکھاوا مقصد ہے، کیونکہ ریاکاری یہ انسان اور اس کا رب سمجھتا ہے، اگر دکھاوا مقصد ہے تاکہ لوگ مجھے سمجھے کہ میں جو ہے اس سے زیادہ دینے والا ہوں، میں اس سے زیادہ خرچ کرنے والا ہوں، تو یہ ریاکاری ہے۔ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، وہ 2 منٹ میں ختم کر دیتا، لیکن کوئی اس سے بڑا آدمی آ گیا، اس کا والد آ گیا، اس کا استاد آ گیا، اس کا باس آ گیا، کوئی بھی آ گیا، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ اور بڑے بڑے سجدے کر رہا ہے، رکوع بڑے بڑے کر رہا ہے، تاکہ جو ہے ان کو پتہ چلے کہ ہاں بڑے خشوع اور خضوع سے نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ دل میں بات آ جائے اور کوئی چیز نہیں۔
اگر یہ دل میں بات آئی اور اس کی وجہ سے، یعنی ایک انسان کی وجہ سے گویا وہ نماز پڑھ رہا ہے، ایسے ہی آپ سمجھ لیں تمام اعمال اور باتیں ہیں کہ جو اللہ کے لیے ہونا چاہیے وہ سمجھ لے وہ غیر اللہ کے لیے وہ کرنا شروع کر دے، یہ جو ہے ریاکاری ہے، اور اسی کو شرک اصغر کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں جو ہے اس کا بہت زیادہ مجھے ڈر ہے، شرک اکبر کا اتنا ڈر نہیں ہے جتنا شرک اصغر کا مجھے تمہارے اوپر خطرہ ہے اور ڈر ہے، اس لیے اس سے بچنا، کیونکہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن ایسے لوگوں کو بلائے گا اور کہے گا اذهبوا الى الذين تراؤون في الدنيا، جاؤ تم لوگ جس کو دکھاتے تھے اسی سے جا کے بدلہ لے لو اس عمل کا، ہمارے پاس اس عمل کا کوئی بدلہ نہیں۔ یہ کتنی بڑی بدنصیبی ہوگی کہ ہم یہاں پر دین سمجھ کر کے کام کریں، آخرت کے لیے نیکی سمجھ کر کے کام کریں، اور وہاں جب اللہ تعالیٰ سے مجھے اجر و ثواب لینا ہو تو اللہ تعالیٰ دھتکار دے اور کہے جاؤ انہی سے لے لو جن کے لیے تم نے یہ خرچ کیا تھا اور جن کے لیے تم نے یہ عمل کیا تھا، یہ نیکی کا کام کیا تھا، یہ عبادت کا کام کیا تھا۔ اذهبوا الى الذين تراؤون في الدنيا، انہی سے جا کر کے بدلہ لو لیس لکم جزاء فی آخرہ، ہمارے لیے ہمارے پاس جو ہے تمہارے لیے یہ آخرت میں کوئی بدلہ نہیں۔ اور وہ حدیث یاد ہوگی، وہ واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو معروف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ جو ہے ملک شام چلے گئے تھے، ان سے جب پوچھا گیا کہ کوئی ایسی حدیث سنائیے جو بہت زیادہ پر اثر ہو، جو بہت زیادہ اثر کرنے والی ہو۔ آپ ملک شام چلے گئے تھے، مدینہ کو آپ چھوڑ کے چلے گئے، اللہ کے رسول کی وفات کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمیشہ اللہ کے رسول کے پاس لگے رہتے تھے، 4 سال مشکل سے آپ کے ساتھ رہے، ہمیشہ آپ کے ساتھ لگے رہتے تھے، کیوں؟ تاکہ حدیث آپ سے سیکھیں، دین سیکھیں۔ جب سے اسلام لائے وہیں مسجد نبوی میں رہ گئے، آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے ساتھ ہمیشہ رہ گئے، اور کہتے تھے میرا مقصد ہے کتنے دیر میں ایمان لایا، میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے کوئی چیز چھوٹ نہ پائے۔ وہ کہیں نہیں جاتے تھے، بھوکے رہتے تھے لیکن وہیں رہتے تھے۔ اللہ کے رسول اگر کسی انصاری صحابی کے پاس بھیج دیتے کہ چلے جاؤ وہاں پہ کھانا کھا کے آ جاؤ، وہاں جب چلے جاؤ، وہ جاتے ہی نہیں تھے، بھوکے رہتے تھے، لیکن اللہ کے رسول کا ساتھ نہیں چھوڑتے تھے کسی وقت بھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی بات کہہ دے اور میں نہ سن سکوں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے حدیثوں کو سب سے زیادہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، سب سے زیادہ 5000 سے زیادہ حدیثیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا نمبر سب سے اوپر ہے، ہمیشہ ساتھ میں رہتے تھے۔ انتقال ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، چلے گئے چھوڑ کے، کہیں یہاں اچھا نہیں لگتا ہے، اب یہاں اچھا ہی نہیں لگتا مجھے، ہمیشہ رونا آتا ہے، چھوڑ کے چلے گئے ملک شام۔ ایسے بہت سارے صاحب، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کا جب انتقال ہوا ایسا لگتا تھا کہ پوری دنیا اندھیری ہو چکی ہے، کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے، مدینہ جو ہے بالکل اندھیرا مجھے اب لگ رہا ہے، مجھے کچھ نہیں یہاں سجائی دیتا ہے۔ چلے گئے بصرہ، چلے گئے عراق کے اندر، چھوڑ کر کے حسین تو 10 سال تک آپ کے گھر میں رہے، 10 سال تک برابر آپ کی خدمت کی، خاتم رسول سے جانے جاتے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑ کے چلے گئے، بصرہ میں گئے، وہیں پر جو ہے دین کی تعلیم دیتے تھے لوگوں کو، وہی جو ہے لوگوں کو دین کی تعلیم دیتے اور سکھاتے تھے۔ وہ دن جس دن اللہ کے رسول کا انتقال ہوا تھا 12 تاریخ 12 ربیع الاول کی دن تھا، اس دن صحابہ کرام پر کیا گزرا تھا، سب کوئی پریشان حال تھا، کسی کو کچھ سجائی نہیں دیتا تھا، ان کے لیے دنیا تاریک ہو گئی تھی، اندھیرا ہو گیا تھا۔ آج دیکھیں 12 ربیع الاول آتا ہے تو لوگ کیا مناتے ہیں؟ خوشی مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں، جھنڈی لے کے نکالتے ہیں، اچھلتے کودتے ہیں، شرم نہیں آتی ہے۔ اس دن 12 تاریخ کو اللہ کے رسول کا انتقال ہوا تھا، یہ حقیقت ہے، سارے مورخین اس بات پر متفق ہیں، لیکن اس دن 12 تاریخ کو آپ کی ولادت ہوئی ہے، پیدائش ہوئی ہے، اس پر کوئی نہیں متفق ہے، کوئی نہیں متفق ہے، اور جو اس پر صحیح تاریخ ہے وہ 8 تاریخ ہے یا 9 تاریخ ہے، 8 یا 9 تاریخ ہے آپ کی ولادت کی تاریخ، جو ہے 12 تاریخ نہیں ہے، لیکن 12 تاریخ کو آپ کی وفات ہوئی ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے۔
اگر اس دن سوگوار کوئی منائے تو یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے. حالانکہ یہ بھی نہیں جائز ہے. سوگوار ہوتا بہت ہو گیا، زیادہ تھا 3 دن ہو گیا. ہر سال برسی پہ سوگوار تھوڑی کوئی مناتا ہے. لیکن اگر کوئی منائے سوگوار تو ایک بات سمجھی جا سکتی ہے، لیکن خوشی منائے یہ کہاں سے سمجھی جا سکتی ہے؟ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول آپ کب پیدا ہوئے؟ تو آپ نے کہا پیر کے دن پیدا ہوا تھا، اسی لیے میں اس دن روزہ رکھتا ہوں. یعنی حدیثوں میں بھی اگر دیکھیں آپ، پیر کے دن آپ کی پیدائش ہوئی تھی تو آپ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے آپ ہر پیر کو روزہ رکھیے تو سمجھ میں آئے گا کہ آپ سنت پہ عمل کر رہے ہیں. اللہ کے رسول پیر کے دن روزہ رکھے تھے، صحابہ کرام روزہ رکھتے تھے پیر کے دن، تو یہ سنت ہے. اللہ کے رسول نے اس کی وجہ بھی بتائی کہ میں پیر کے دن پیدا ہوا ہوں، میں اس دن روزہ رکھتا ہوں. اس دن جو ہے اعمال جاتے ہیں اللہ کے پاس جاتے ہیں. تو اگر کوئی پیر کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد اور پیدائش سمجھ کر کے کوئی روزہ رکھے تب تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ سنت پر عمل کر رہا ہے. اور صحابہ بھی یہ کرتے تھے. اور باقی یہ ساری چیزیں بدعت اور خرافات اور بالکل برعکس الٹا شیطانی کام کہ ایک نبی کی وفات ہوئی ہے اسی دن خوشی منا رہے ہو، یہ تو بھائی شیطان خوش ہوا تھا. باقی تو اس وقت جتنے مومنین تھے، جتنے مسلمان تھے، صحابہ کی جو جماعت تھی وہ سارے لوگ سوگوار منا رہے تھے. ان کے لیے تو دنیا اس دن اندھیری ہو گئی تھی، تاریک ہو گئی تھی. تو میں یہ کہہ رہا تھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات تھی. ان سے جب کہا گیا کہ آپ کوئی ایسی حدیث بیان کیجئے جو بہت ہی پر اثر ہو، اثر کرنے والی ہو، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے نزدیک جو سب سے اثر کرنے والی حدیث ہے وہ میں تم کو سنانے جا رہا ہوں. اس کے بعد انہوں نے بتلایا کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس شخص کو بلایا جائے گا وہ کون ہوگا؟ اِنَّ اول ما یقضى علیہ یوم القیامت علیہ رجل استشہد، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا ہوگا. اللہ کی راہ میں لڑ کر کے جو شہید ہوا ہوگا اس کو بلائے گا اور اسے اپنی نعمتوں کو یاد دلائے گا اور اس کے بعد پوچھے گا فَعَرَّفْهُ نِعَمَهُ ثُمَّ يَقُولُ مَاذَا عَمِلْتَ فِيهِ، کہ تو نے کیا کیا؟ میں نے تجھ کو سب نعمتوں سے نوازا تھا، تجھ کو طاقت دے رکھی تھی، کیا کیا تو نے؟ تو کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے اپنی طاقت کا استعمال کیا، تیری راہ میں نے جہاد کیا، یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تو نے جو لڑائی کی ہے، جو جہاد کیا ہے، اس کا مقصد یہ تھا تاکہ تجھے بہادر کہا جائے. لِأَنَّهُ يُقَالُ لَكَ أَنَّكَ جَرِيءٌ، تجھے بہادر کہا جائے، یہ تیرا مقصد تھا. نیکی اور اجر حاصل کرنا مقصد نہیں تھا، تجھے بہادر کہا جائے دنیا میں کہ بڑی بہادری سے اس نے لڑائی کی ہے، یہ تیرا مقصد تھا. پھر اس کے بعد اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، کوئی اجر و ثواب نہیں دے گا اور اس کو جہنم میں ڈال دے گا. فَصُوِبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ وَأُلْقِيَ فِي النَّارِ. پھر اس کے بعد ایک دوسرے آدمی کو لایا جائے گا، رَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَ الْقُرْآنَ، جس نے علم شرعی حاصل کیا ہوگا، دینی علوم حاصل کیا ہوگا اور اس نے قرآن کو سیکھا ہوگا اور لوگوں کو سکھایا ہوگا، پڑھایا ہوگا، اس کو لایا جائے گا، عالم کو لایا جائے گا. اس سے کہا جائے گا، پوچھا جائے گا تجھ کو میں نے نعمتوں کو دے رکھا تھا، تیرے اوپر نچھاور کر رکھا تھا، تجھ کو میں نے علم دیا تھا، اس کو تو نے کیا کیا؟ تو کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے علم کو سیکھا اور اس کے بعد تیرے بندوں کو میں نے سکھایا، تیرے بندوں کو میں نے سکھایا. تو اللہ تعالیٰ کہے گا تیرا مقصد کیا تھا؟ تیرا مقصد یہ تھا تاکہ تجھ کو عالم اور قاری کہا جائے. حدیث کے اندر ہے تاکہ تجھے قاری کہا جائے، یعنی تو قرآن کا علم رکھنے والا ہے. پہلے قاری کا مطلب یعنی قرآن کا علم رکھنے والا حدیثوں میں جو آتا ہے. اور تجھے کہہ دیا گیا یہاں جو ہے تیرے لیے کوئی اجر میرے پاس نہیں ہے. فَصُوِبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ وَأُلْقِيَ فِي النَّارِ، اور اسے بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا. پھر اس کے بعد ایک تیسرے آدمی کو بلایا جائے گا جو سخی ہوگا،
اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تجھ پر میں نے بہت ساری نعمتیں نچھاور کر رکھی تھی، تجھ کو ہر طرح کی مال و دولت سے نوازا تھا، تو نے کیا کیا؟ تو کہے گا اللہ میں نے کوئی ایسی راہ نہیں چھوڑی تیرے لیے جو خرچ نہ کیا ہو، ہر راہ میں میں نے خرچ کیا، جو مال تو نے دیا تھا میں نے اس کو خرچ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تو نے کس لیے خرچ کیا تھا؟ میرے لیے نہیں، تو نے لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کیا تھا اور وہاں پر تجھے اس کا بدلہ مل گیا، یہاں پر کوئی بدلہ نہیں ہے۔ فَصُحِبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ وَأُلْقِيَ فِي النَّارِ، اسے بھی جہنم میں ڈال دیا جائے۔ آپ دیکھیں ان تینوں انسانوں کو اللہ تعالیٰ، جو کہ سماج کے اندر نمایاں شخصیتیں ہوتی ہیں، جو بہادر ہو، اس کے پاس جسمانی طاقت ہو، قوت ہو، ہر جگہ وہ لڑنے کے لیے تیار ہو، ظاہر سی بات ہے وہ بھی نمایاں ہوتا ہے سماج میں۔ ایک عالم ہو، قرآن اور حدیث کا ماہر ہو، دین کے بارے میں کوئی بات ہو اس سے لوگ رہنمائی کریں، وہ مرجع خلائق بنا ہوا ہو، وہ بھی نمایاں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی مالدار ہو اور اس کے اندر سخاوت بھی پائی جائے، وہ بھی نمایاں ہوتا ہے۔ ہمیشہ وہ خرچ کرتا رہتا ہے، اس کے پاس مال و دولت کی بھرمار ہے اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ بھی نمایاں ہوتا ہے، اس کی بھی مان جان ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں سماج کے اندر یہ سارے لوگ جو کہ ایک نمبر کے انسان مانے جاتے ہیں، دینی رہنمائی کرنے والے، دنیاوی رہنمائی کرنے والے سارے لوگ ہیں، لیکن اللہ رب العالمین انہی کو چنا سب سے پہلے، اور اس کے بعد ریاکاری کی وجہ سے ان کو معاف نہیں کیا، تو باقی دوسرے لوگوں کو کیسے معاف کر سکتا ہے؟ تو یہ ریاکاری یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ اس لیے جو ہے البتہ ریاکاری جو کہ شرک اصغر کہلاتا ہے اور شرک اکبر جو ہوتا ہے، ان دونوں کے اندر فرق آپ سمجھ لیں کہ جو شرک اکبر ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ کے ساتھ دوسروں کی بھی عبادت میں شریک کر لینا، تو یہ جو شرک اکبر ہے، اور شرک اکبر کی بہت ساری چیزیں ہیں، ربوبیت میں اللہ رب ہے ہر چیز کا، دوسرے کو بھی رب مان لیا جائے، یعنی اولاد دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، غیر اللہ میں سے بھی کسی کو مان لیا جائے، یا یہ کہ فلاں کے پاس بھی اختیار ہے، چاہے وہ عطائی اختیار کہیں جو بھی کہیں، کوئی اختیار نہیں ہے اللہ کے علاوہ کسی چیز میں۔ تو دوسروں کے لیے اگر کوئی مان رہا ہے کہ یہ ہمارا کچھ بگڑی بنا سکتا ہے یا اولاد دے سکتا ہے یا کچھ کر سکتا ہے، حالانکہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کرنے والا ہو اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، اگر دوسرے کے اندر کوئی، یہ شرک اکبر ہے۔ شرک اکبر کے ارتکاب سے انسان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اگلے پچھلے سب کچھ برباد ہو جائے گا، یعنی آخرت میں کوئی حساب ہی نہیں ہوگا، سیدھا جہنم۔ شرک اکبر کا اگر کوئی ارتکاب کرتا ہے تو اس سے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا ہے کہ تم کتنا بھی گناہ کر کے آؤ میں معاف کر دوں گا، لیکن شرک کر کے آؤ گے تو معاف نہیں کروں گا۔ ہمیشہ جو وارننگ دی ہے شرک پر، قرآن کے اندر جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے وارننگ دی ہے، اور اتنے نبیوں اور رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بھیجا ہے کہ لوگ شرک نہ کریں۔ لوگوں کو شرک کے گڈھے سے، کھائی سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے رسولوں کو بھیجا ہے، نبیوں کو بھیجا ہے، کتابوں کو نازل کیا ہے، تاکہ لوگ صرف ہماری عبادت کریں۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین حنفاء، مخلصین لہ الدین حنفاء کا مطلب یہی ہے کہ خالص میری عبادت کریں اور دوسرے لوگوں سے کٹ کر کے کسی کی طرف توجہ نہ دے، صرف میری عبادت کریں۔ وہ جو قیم الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذالک دین القیمہ، یہی جو ہے مضبوط دین ہے، یعنی خالص اللہ کی عبادت اگر کوئی کرتا ہے تو گویا وہی دین حنیف پر قائم ہے، وہی حقیقی دین پر قائم ہے، اور وہی دین جو رسولوں نے قائم کیا، اور رسولوں نے جس دین کی طرف بلایا ہے اور جو اللہ کی اصل دین مطلوب ہے، اس کو ماننے والا وہی ہوگا جو صرف خالص اللہ رب العالمین کی عبادت کرے گا۔ اور شرک اصغر جو ہوتا ہے، اس کی وجہ سے صرف وہی عمل انسان کا برباد ہوتا ہے، رائگاں ہوتا ہے، جس عمل کے اندر شرک اصغر پایا جائے گا، یعنی جس چیز کے اندر شرک اصغر پایا جائے گا صرف وہی عمل برباد ہوگا، دوسرا عمل اس سے برباد نہیں ہوگا، یہ فرق ہے۔ تو شرک اصغر بھی
یہ چونکہ وسیلہ ہے اور ذریعہ ہے شرک اکبر تک پہنچنے کا، اسی لیے جو اللہ کے رسول نے اس سے بھی سختی سے منع کر دیا ہے، اور یہ بھی حرام ہے انسان کے اوپر۔ اب اس کے جو چند مظاہر ہیں، جیسے انسان ایسے ہی قسم کھاتا رہتا ہے اللہ کے علاوہ دوسروں کی، تمہاری قسم، ماں کی قسم، باپ کی قسم، کعبہ کی قسم، ادھر ادھر کی قسم کھاتا رہتا ہے۔ کعبہ بھی غیر اللہ ہے، یا کسی کی بھی قسم، اللہ کے علاوہ دوسرے کی قسم کھانا، یہ کیا شرک ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک۔ یا جو ہے نیک پھال لینا، بدشگونی لینا، سامنے سے بلی گزر گئی، ارے سفر نہیں کریں گے، ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، ایسا لوگ زمانے جاہلیت میں کرتے تھے۔ تو بدشگونی لینا کسی چیز سے، یہ بھی کیا ہے؟ شرک ہے۔ گلے میں تعویذ لٹکانا، تعویذ اور گنڈا پہننا، کڑا پہننا ہاتھوں میں، اس کی پوری تفصیل ہے، یہ بھی جو ہے شرک ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان الرقا والتمائم والتبلہ شرک، یہ سب شرک ہے۔ تعویذ وغیرہ لٹکانا کتنے لوگ دھڑلے سے کر رہے، اہل حدیثوں میں بھی یہ چیز رائج ہے۔ جہاں نہیں زیادہ لوگ جانتے ہیں، تعویذیں لکھ لکھ کر کے دے رہے ہیں، لے جاؤ لٹکاؤ، پہنو، کمر میں پہنو، گلے میں پہنو، کہیں بھی ہاتھ میں باندھو، جبکہ یہ شرک ہے، شرک اصغر ہے۔ یہ سب جو ہے شرک اکبر کا ذریعہ ہے، کیونکہ اس سے انسان کیا کرے گا؟ اعتماد اور بھروسہ، شفا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، بچانے والا اللہ تعالیٰ ہے، موت اور زندگی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، یہ ایک مومن کا عقیدہ ہوتا ہے۔ لیکن جو ہے تعویذ گنڈا، یہی ساری چیزیں انسان کرتا رہتا ہے، اللہ سے بھروسہ ہٹ جاتا ہے، سب اسی پر بھروسہ کر لیتا ہے۔ کسی وجہ سے ہوگا، اسی وجہ سے بیماری دور ہوتی ہے، اسی وجہ سے یہ ہوگا، اسی وجہ سے میری جان بچ گئی، وغیرہ وغیرہ، تو دھیرے دھیرے اس پر بھروسہ کرے گا۔ اسی لیے جو ہے اسے منع کر دیا گیا، تاکہ ایک مومن جو ہے وہ بھروسہ صرف اللہ پر کرے، توکل صرف اللہ پر کرے، وہ یہ عقیدہ رکھے کہ بیماری دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور شفا دینے والا بھی وہی اللہ تعالیٰ ہے، وہی زندگی دینے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے، موت کوئی ٹال نہیں سکتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ اجازت ہے دوا علاج کرانے کا اور دعا کرانے کا، جھاڑ پھونک اور بھی شرعی جھاڑ پھونک کرنے کا۔ لوگ جو ہے پانی میں، تیل میں اور کتنی کتنے لیکوڈ چیزوں میں پھونک پھونک کر کے دیتے ہیں، لے جاؤ لے جاؤ، یہ بھی نہیں صحیح ہے۔ دم کرنا ہے، جھاڑ پھونک کرنا ہے شرعی طریقے سے، قرآن حدیث سے، دعاؤں کے ذریعے سے، جو بھی صحیح دعائیں ہوں اللہ کے رسول سے جو ثابت ہوں، شرعی طریقے سے دم کرنا، یعنی سامنے مریض ہو، آدمی خود کرے۔ صحیح ہے کہ آدمی خود کرے دم اپنے اوپر، یا اگر دوسرے سے کرانا چاہتا ہے تو اس کے سامنے جائے، اس کے پاس جائے، اس کے اوپر وہ دم کرے گا۔ یہ ہے صحیح طریقہ اسلام میں، جو صحیح طریقہ جو ہے دم درود کا یا جھاڑ پھونک کا، وہ یہی ہے کہ سامنے آئے وہ آدمی، وہ مریض آئے اور اس کے اوپر آدمی دم کرے، دعائیں پڑھ کر کے، یا جو بھی قرآن کی آیتیں دعائیں پڑھ کر کے اس کے سامنے اس پر دم کرے۔ اس کے علاوہ اور کوئی چیز جائز نہیں ہے، جھاڑ پھونک اس کے علاوہ صحیح نہیں ہے۔ کتنی قسم کے سب چل گئے خون پر، اب تو جو ہے ڈائریکٹ خون پر جو ہے لوگ جھاڑ پھونک کر لیتے ہیں ہواؤں کے ذریعے سے، اور جو ہے اپنا یا پھونک دیتے ہیں پانی میں، لکوڈ میں، تیل میں، لے جاؤ ایک طرف سے۔ اللہ کے رسول نے کھانے پینے کی چیزوں میں پھونکنے سے منع کیا ہے، حرام ہے کسی کھانے پینے میں پھونکنا۔ تو جب کھانے پینے کی چیزوں میں پھونکنا حرام ہے، تو اس میں کیا نام ہے، کیسے پھونکنا جائز ہو جائے گا؟ دعا کے لیے، وہ بھی تو آدمی پیتا ہے پانی یا کوئی چیز کھاتا ہے، کیسے جائز ہو جائے گا؟ تو شرک اصغر کے بھی بہت سارے مظاہر ہیں، اور ان کو صرف اس لیے منع کیا گیا ہے شرک اصغر، اور یہ حرام ہے تاکہ یہ شرک اکبر تک نہ لے جائیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو شرک کے تمام جو ہے مظاہر سے محفوظ اور پاک رکھے، شرک کے تمام وسائل سے پاک رکھے اور محفوظ رکھے، اور ہمیں اللہ رب العالمین توحید پر قائم رکھے۔ اللہ رب العالمین تو اپنی اطاعت بندگی اور اپنی فرما برداری پر ہماری زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ سنت رسول کی روشنی میں اللہ رب العالمین ہمیں چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہم زندہ رہیں، ایمان خالص پر اور توحید خالص پر رہیں، اللہ رب العالمین ہماری موت ہو ایمان پر، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی بلاؤں سے، پریشانیوں سے نجات دے۔ اللہ رب العالمین جتنے بیمار ہوں، پریشان حال ہو، تو ان کی پریشانی کو، ان کی بیماری کو تو ختم کر دے۔ جو قرض دار ہوں اللہ تعالیٰ ان کے قرضے کو تو ختم کر دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عذاب قبر سے بچائے، قیامت کی ہولناکیوں اور پریشانیوں سے بچائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حساب آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر جگہ عنایت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى وعلى وجل وتم أكبر.